آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں بہت سی غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ 4 جانوروں کے متعلق فرمایا کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ یہ چلتا ہے کہ جن کے والدین موجود ہیں بس وہ قربانی کرتے ہیں تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے اور اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی سے متعلق مختلف لوگ سوالات کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے۔ اس کے علاوہ آج کل اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں جس پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ قریب ہے۔ اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی سے، اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کے مہینے میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد مناتے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دی، اور رب العالمین نے اس قربانی کو قبول فرمایا اور ان کی سنت کو امت محمدیہ پر واجب فرمایا۔ ہم ہر سال جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور یہ ایک متبرک فریضہ ہے کہ جو مسلمان ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، قربانی کا فلسفہ کیا ہے اور اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس قربانی کا فلسفہ اور مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹی کی قربانی دیے، لیکن امت محمدیہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے جانور کی قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنے قربانی کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ قربانی سے متعلق مختلف لوگ سوالات کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر واجب ہے، اور جو مقیم ہے اس پر یہ واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب سے مراد جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اس کے مطابق رقم موجود ہو، تو اس پر جو ہے وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، قربانی واجب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا نصاب ایک ہی رکھا ہے کہ جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، اسی طرح قربانی بھی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب دونوں کے نصاب میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ پہلا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے سال گزرنے پر، مال جو ہے سال جب گزر جائے اس پر، تو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور اگر سال پورا نہیں ہوا تو پھر اس پر زکوٰۃ بندے پر فرض نہیں ہے۔ قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک جو شخص صاحب نصاب ہو، یا پہلے تو نہیں تھا اب صاحب نصاب ہو گیا ہو، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ اگر 10 سے 12 ذی الحجہ تک کسی بھی بندے کے پاس رقم آ جاتی ہے
تو پھر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس کو پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مال نامی پر ہوتی ہے۔ مال نامی سے مراد ہے کہ جس مال میں بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ مثال کے طور پر سونا چاندی، اس کی قیمت بڑھتی ہے، اس کی مقدار بڑھتی ہے۔ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو وہ مال نامی کا مالک ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور جبکہ قربانی جو ہے وہ مال نامی پر نہیں ہے، بلکہ جو مال اصلیہ یعنی حاجت اصلیہ کے مطابق جو مال آپ کے پاس موجود ہے، اس سے اگر آپ کے پاس زائد ہے مال تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ان میں مثال کے طور پر ایک شخص کے 2 مکان ہیں، یعنی ایک مکان تو اس کی ضرورت کے لیے ہے، ایک مکان اس سے زائد ہے، دکان ہے، پلاٹ ہے، اس کے علاوہ ضرورت کے جو سامان ہیں، مثال کے طور پہ فرنیچر ہے یا اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں جو اپنے استعمال سے زائد ہیں، جو استعمال کیے ہیں، ان کو مال اصلیہ کہا جاتا ہے۔ حاجت اصلیہ کے مطابق جو مال موجود ہوتا ہے اس کو جو ہے جو استعمال میں ہے اس کو مال اصلیہ کہتے ہیں۔ تو اگر اس سے زائد جو بھی مال موجود ہے اور وہ نصاب کے مطابق بنتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے مطابق ہوتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی میں جو شرائط میں ہیں، یعنی جس پر قربانی واجب ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، مسلمان مرد عورت ہو، اور اس کے علاوہ وہ مقیم ہو۔ اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے، نابالغ ہو اور مسافر ہو، کافر ہو، مجنون ہو یا پاگل ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے جو جانور ہیں ان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا، جس میں بکری ہیں، گائے ہیں، اس کے علاوہ اونٹ ہے، دمبا ہے۔ ان جانوروں پر قربانی واجب ہے، یعنی اس کی قربانی جائز ہے۔ بکرے کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے، اور گائے کی عمر 2 سال، اور اونٹ کی عمر 5 سال۔ اور دمبا جو ہے اگر 6 مہینے کا بھی ہے اور فربا ہے، موٹا تازہ ہے، طاقتور ہے، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کے متعلق فرمایا کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کون سا جانور؟ ایک تو وہ جانور جس کی بیماری ظاہر ہو اور وہ سخت بیمار ہو، اس کی بیماری ظاہر ہو، واضح ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کا نابینا ہونا ظاہر ہو یا وہ کانا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور کہ جو لنگڑا ہو، چلنے کے قابل نہ ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں بہت سی غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ ایسی غلطیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، جیسے جب جانور کو باندھا جاتا ہے اور اس کو لٹا کر گردن پر چھری پھیری جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر جانور کو رسیوں سے آزاد کر دینا چاہیے تاکہ وہ تڑپ سکے، جنبش کر سکے، اس کے جسم سے پورا خون نکل جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جانور کو قربان بھی کر دیتے ہیں لیکن اس کو کھولتے بھی نہیں ہیں، اس کو تڑپنے کی سکت نہیں رہتی، جس کی وجہ سے کچھ خون اس کے جسم میں باقی رہ جاتا ہے۔ تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جسم کا پورا خون جانور کا نکلنا ضروری ہے۔ عید کے دن جب قصائی جانور ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو اور بھی جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو وہ جلد بازی کی وجہ سے اکثر جانور کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط اور ظلم ہے جانور پر بھی، اور یہ زیادتی ہے اپنے اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے جو ہے گناہگار ہونے کے مترادف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان قصائیوں کو بھی اس بات سے روکیں کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال نہیں اتاری جائے۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ جو ہے قربانی کے لیے چھری تیز کر رہے ہیں اور جانور کے سامنے کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو ایک دفعہ اس کو ذبح کرو گے اور اس سے پہلے تم اس کو خوفزدہ کر رہے ہو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ یعنی جانور کے سامنے چھری تیز کرنا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسرا یہ کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جانور دوسرے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، اس کا خون خشک ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے
کہ اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں جس پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ وہ مسلمان اعتراض کرتے ہیں جن کو لبرل کہا جاتا ہے، جو دین کے خلاف ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھوں جانور جب ذبح کیے جاتے ہیں ان پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اگر انہی پیسوں سے کسی یتیم مسکین کی مدد کر دی جائے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، یا قربانی کرنا ضروری ہے۔ وہ قربانی کے اس عمل کو غیر پسندیدہ قرار دیتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اگر ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی مسکین کی مدد کر دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے اخراجات کے وقت یتیم اور مسکین کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم اپنی شادی بیاہ میں فضول رسومات پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے کسی یتیم اور مسکین کی خیال نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے۔ ہم اپنی ضرورت کی چیزوں میں خریدنے میں مہنگی سے مہنگی چیز خریدتے ہیں، حالانکہ سستی چیز پر بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں۔ اس وقت پیسہ خرچ کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم اس پیسے سے کسی یتیم کی مسکین کی مدد کر دیں۔ لیکن جہاں اسلامی شعار کا معاملہ آتا ہے، جہاں قربانی کا معاملہ آتا ہے، تو ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ قربانی سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس پر غور کیجئے۔ ایک تو جو لوگ جانور پالتے ہیں اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر انہیں فروخت کرتے ہیں تو ان کو مالی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ جانور کاٹتے ہیں جیسے قصائی، اور جب وہ کاٹتے ہیں ان کو معاوضہ ملتا ہے تو اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جانور کا جو چمڑا یعنی کھال اترتی ہے تو پھر جو کھالوں کے کاروبار کرنے والے ہیں، بیوپاری ہیں، وہ اس کو خرید و فروخت کرتے ہیں، پھر آگے کارخانوں میں بھیجتے ہیں، چمڑا بنتا ہے۔ کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم فرمایا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے جو ہیں ان کا اعتراض بالکل بے جا ہے۔ اسلام نے کوئی ایسی چیز ہم پر فرض نہیں کی، واجب نہیں کی کہ جس سے کوئی نقصان ہو۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے مطابق تمام احکامات ہمارے دین میں موجود ہیں۔ یہ ایک جو ہے مذہبی فریضہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس فریضے میں حصہ لیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہی گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن گھر میں قربانی صرف ایک ہوتی ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی خود کرے۔ اگر عورت کے پاس اتنا زیور ہے اور وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اگر اس کے پاس رقم موجود ہے تو اس عورت پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو نوجوان اتنی رقم اپنے پاس رکھتے ہیں، چاہے والدین ان کے موجود ہوں، تو اس کے باوجود ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ یہ چلتا ہے کہ جن کے والدین موجود ہیں بس وہ قربانی کرتے ہیں تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہے یا بچی ہے یا جو ہے کوئی بھی خاتون ہے، ان کے پاس اگر اتنی جو ہے رقم موجود ہے 52.5 تولہ چاندی کے مطابق اور صاحب نصاب ہیں تو ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو جو بھی بندہ نیک عمل کرے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ قربانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربان کرنے والا جو جانور ہے، جب اس کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے اگر خلوص نیت ہو۔ آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ جو بھی کام ہے وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں قربانی پر، اچھے سے اچھا جانور لاتے ہیں تو پھر اس کو نمائش کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک غلط عمل ہے، اس کے اندر دکھاوا شامل ہو جاتا ہے اور آپ کی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ جب آپ بہترین جانور لائیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کے لیے اتنا پیسہ خرچ کریں تو اس میں سے پھر دکھاوا ختم کر دیں۔
بلکہ جو کام کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم اتنا بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، ہم اتنے مہنگا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو یہ نیت بالکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمارے آقا مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسے قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور کے صدقے میں یقیناً اگر خلوص شامل ہوگا تو ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا۔ تو اب قربانی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے قریب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے قربانی کی تیاری کریں اور دیکھیں کہ ہمارے یہاں کون کون صاحب نصاب ہے، ان سب کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنی قربانی کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ موجود ہے، تو پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مرحومین کے نام سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، اپنے والدین کے نام سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہیں، اپنی قربانی کے علاوہ پہلے آپ کے اوپر جو واجب ہے پہلے وہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی جو ہے رشتہ دار کے نام سے، اپنے والدین کے نام سے، اپنے استاد کے نام سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور اس فریضے کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔